جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود پڑھے تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی حسان صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابتداءً مفتی صاحب میں یہیں سے کچھ گفتگو شروع کروں گا کہ ہم درود پاک کی فضیلت سنیں یا کبھی ذکر اللہ کے حوالے سے کوئی بھی ایسے عمل ہوتے ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، جیسے ابھی میں نے بیان کیا، صبح و شام پڑھنے پر فضیلت گناہ معاف ہوتے ہیں، مختلف کچھ اور جمعے کے دن یہ پڑھ لیں یا اتنی بار درود پڑھ لیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ ان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کئی مختلف جو پڑھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس پر جو گناہوں کی معافی ہے اس پر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو جتنے بھی نیک اعمال جن کے اوپر گناہوں کی معافی کا بیان کیا گیا، شب قدر میں جس نے قیام کیا اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں، جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ قیام کرتا ہے، نہیں عبادت کرتا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے حوالے سے کہ ہر عضو سے اس کے گناہ جو ہے وہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا روزہ رکھنے والے کے حوالے سے ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں، اور علماء نے مستقلاً اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، الخصال المکفرہ، کہ وہ نیک اعمال کے جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، جس میں بعضوں نے 50 ذکر کیے تو بعضوں نے 60 ذکر کیے، مختلف اس میں احادیث طیبہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے چند ایک کے علاوہ تمام کے تمام اعمال وہ ہیں کہ جن کے ذریعے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں جن کی ڈیفینیشن مختلف کی گئی ہے کہ کبیرہ گناہ بعض علماء نے فرمایا حدیث پاک کے مطابق کہ 7 ہیں، بعض نے 200، بعض نے 700، اور بعض کے مطابق ہر گناہ کبیرہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک بہرحال اس میں فرق ہے، اکثر علماء نے فرق کیا اور وہی درست ہے کہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو کبیرہ ہیں، جن کے بارے میں حدیث کے اندر، قرآن کے اندر اور بزرگوں نے واضح کیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں، اور کبیرہ کا مطلب بڑے گناہ۔ تو یہ جو چھوٹے گناہ ہیں جو بندے سے ہوئے ہیں یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس حوالے سے ارشاد بھی فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، کہ اللہ پاک کی جو معافی ہے ان کے گناہوں کے لیے عمل کی بنیاد پر کہ اگر وہ ان چیزوں میں سے بڑی چیزوں سے تم بچو کہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے بچے، تو اعمال کی وجہ سے اللہ پاک معاف فرماتا ہے۔ تو اب یہ جتنے بھی اعمال ہیں نیک اعمال تقریباً وہ ہیں کہ جن کے ذریعے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یا ایک بحث یہ ہے کہ اگر کسی کے صغیرہ گناہ نہیں ہے تو پھر تو اس حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے کبیرہ گناہوں کے اندر کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، جیسے وہ ہلکے ہو جائیں، ان کی وعید کے اندر کچھ ہلکا پن آ جائے، یعنی وہ وعید ویسی اس کو نہ ملے، یہ نیک اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے گناہ ہے ہی نہیں، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اور اس نے یہ نیک اعمال کیے، تو اللہ پاک ان نیک اعمال کی وجہ سے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ البتہ
چند نیک اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. جیسے سب سے بڑھ کر اسلام لانا، ٹھیک، کہ اگر اسلام کوئی شخص لے آیا تو اللہ پاک اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں، کہ جب کفر و شرک معاف ہو گیا تو سارے کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. ہاں، جو حقوق العباد ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ان کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن وہ باقی رہیں گے. اسی طرح عرفات کے میدان میں جب بندہ وقوف کرتا ہے، یعنی حج کے لیے گیا، احرام باندھ کے عرفات کے میدان کے اندر ہے، تو وہاں پر بھی تمام کے تمام حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حق سے تعلق رکھنے والے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن حقوق باقی رہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ نماز معاف ہو گئی جو پچھلی چھوڑی تھی، یا زکوٰۃ معاف ہو گئی جو پچھلی چھوڑی تھی، روزہ معاف ہو گیا جو پچھلا چھوڑا تھا. ان کو رکھنا یہ ضروری ہے، اس کی قضا ضروری ہے. اسی طرح مزدلفہ میں جب بندہ وقوف کرتا ہے 10 تاریخ کو صبح، تو اس میں جتنے حقوق العباد ہوتے ہیں ان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. حقوق العباد باقی ہیں، کسی کا مال دبایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کی تلافی کرنا ضروری ہے، اس کے پیسے ادا کرنا، اس سے معافی مانگنا یہ ضروری ہے. گناہ اللہ پاک اس کا معاف فرما دے گا، لیکن اگر کوئی اس سے معافی نہیں مانگتا، اس پہ ڈٹا رہتا ہے، تو پھر گناہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. مطلقاً جو ایسے سمجھا جاتا ہے حقوق العباد سے، حقوق العباد بھی مزدلفہ میں معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے. حقوق العباد معاف ہو گئے اس طرح کہ گناہ معاف ہو گناہ گیا، معاف ہے، لیکن حقوق تلافی العباد باقی رہے گی. اس کی تلافی باقی رہے گی. اسی طرح نماز جنازہ کے حوالے سے کہ کوئی شخص جو جنازے کو کندھا دیتا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے 10 قدم وہ چل رہا ہے چاروں پایوں کو لے کر، تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے ایک گناہ کبیرہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کنکریاں جو ماری جاتی ہیں شیطان کو، اس کے حوالے سے بھی آیا کہ ایک ایک کنکری کے بدلے ایک ایک ہلاک کرنے والا گناہ یہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو چند اعمال ہیں، علماء نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان اعمال کی بنیاد پر کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ورنہ نیک اعمال جتنے بھی ہیں ان تمام پر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اس طرح کی جو فضیلتیں درود پاک کے حوالے سے یا کچھ پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے جب ہم سنتے ہیں، اور کئی درود پاک ہم جب ان کی فضیلت یہ سنتے ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ڈیٹیل بیان کی گئی اس کے مطابق صغیرہ گناہ ہیں. اور سچی توبہ انسان کرتے رہنا چاہیے. سچی توبہ سے اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. سچی توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں اور اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. سچی توبہ وہ نفیس اور اعلیٰ شے ہے کہ جس کے سبب کفر شرک بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. اگر کوئی شخص کفر اور شرک سے بھی سچی توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہے اور اللہ کفر اور شرک جیسے گناہ بھی اس کے معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق دے، نیک اعمال ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ کیا زندہ لوگوں کو بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، مزید کون؟ یہ جو ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے، اور اگر کسی بندے کو باقی صورت نہیں آتی ہے تو وہ ایک ہی صورت قل هو اللہ اس میں پڑھ سکتا ہے، اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. زندہ لوگوں کو اصال ثواب عام طور پہ مرحومین کو کیا جاتا ہے، جو فوت ہو جاتے ہیں انہی کو کیا جاتا ہے، تو زندہ لوگوں کو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، زندہ لوگوں کو بھی کر سکتے ہیں، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں. دعا یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اور دعا جب کی جاتی ہے تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا ایصال ثواب ہوتا ہے. اور جب ہم نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا یہ ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. تو پہلے دعا زندوں کے لیے کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے والوں کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ زندوں کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور ایک طرح کا ایصال ثواب ہی ہوتا ہے. اور دیگر احادیث طیبہ سے، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں آپ نے نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنا اور اس کا ثواب میرے نام ایصال کر دینا. اور اہل سنت کی تقریباً کتابوں کے اندر جو عقائد سے متعلق کتابیں ہیں یا فقہی کتابیں ہیں، اور اس میں حج بدل کا جہاں باب ہوتا ہے وہاں پر یہ بحث کی جاتی ہے کہ ہر نیک عمل کا ثواب زندہ اور مردہ دونوں کو
کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے تو اس کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بلکہ عمرے کے حوالے سے بیان کیا گیا بحر شریعت میں اور دیگر کتابوں کے اندر کہ جب بندہ حج کر کے فارغ ہو گیا اور تو اس کے بعد وہ نفلی عمرے کرے، تو کبھی اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کر رہا ہے، کبھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے کر رہا ہے، کبھی اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہے، کبھی دوست احباب کی طرف سے کر رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا ایصال ثواب ہوتا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ عمرہ بندہ اپنی ہی طرف سے کرے گا، لیکن مطلب یہ ہوگا کہ جو ثواب ہوگا وہ خاص طور پر ان کو پہنچے گا۔ اس کی کوئی خاص نیت کرنی ہوتی ہے جب اس نیت تو اپنی طرف سے ہی ہوگی کیا مطلب کہ اس میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، عمرے کا احرام باندھتا ہوں اللہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی شرائط ہیں تلبیہ وغیرہ پڑھنے کی وہ سارے پڑھے گا، وہ کام اپنی ہی نیت سے کرے گا، لیکن اس میں یہ نیت چاہے تو عمرہ کرنے سے پہلے کر لے کہ اس کا ثواب میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص پیش کروں گا، یا چاہے تو عمرہ کرنے کے بعد وہ کہہ لے کہ میں اس کا ثواب بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ دونوں طرح کے دونوں طرح ہو سکتا اور جو آپ نے حج بدل کہا تو اس میں نیتیں ہے، مختلف اس میں الگ ہوتا ہے۔ جو حج بدل حج بدل ایک الگ چیز ہے، اور حج بدل کی شرائط ہیں جس کی بنیاد پر کسی اور کی طرف سے حج کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تہجد کی نماز کا کون سا بہتر وقت ہے؟ اور زیادہ صورتیں یاد نہ ہو تو ایک ہی صورت پڑھتے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تہجد کا جو وقت شروع ہوتا ہے اسے جانا جائے کہ عشاء کی نماز کے فرض آپ نے پڑھ لیے اور اس کے بعد آپ کو جھونکا بھی آ گیا، یعنی نیند کچھ بھی ہو گئی، تو اس صورت میں تہجد کا وقت آپ کے لیے شروع ہو گیا۔ چاہے رات ابھی 10-11 کا بجے، بھلے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور فرض پڑھے اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ سو گئے، ٹھیک، اٹھے تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ جو اس کا بہتر وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سو جائیں، یعنی جیسے ایک فضیلت بغیر حساب کے، اور جنت کی جو بالا خانے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اونچے جو مکانات ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ بیان کیا گیا کہ وہ اس وقت نماز کے اندر ہوں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو ایسا وقت کہ جس میں اٹھ کر بندے کو نماز پڑھنے میں، جاگنے میں اس کو مشکل ہوتی ہو، اس وقت اگر وہ اٹھ کے نماز تہجد پڑھے گا تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ آدھی رات کے وقت پڑھنا یا رات کے آخری حصے کے اندر پڑھنا، اس وقت پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال اگر وہ عشاء کی نماز کے بعد سو گیا اور اٹھا تو فوراً تہجد پڑھ لیتا ہے تو بھی تہجد کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور ایک ہی صورت یاد ہے، کوئی اور صورت یاد نہیں تو اسی کو پڑھتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور فرائض میں کچھ احتیاط کرنی ہوگی؟ وہ اس صورت میں جبکہ اور صورت کوئی یاد ہو، اگر سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت یاد ہے تو اس صورت میں فرض کے اندر مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے کہ ایک ہی صورت کی تکرار کی جائے، اور اگر یاد ہی نہیں ہے تو اسی ایک صورت کو دو رکعتوں کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے یاد کرنے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل، چند صورتیں یاد کر لیں، مختصر صورتیں یاد کر لیں، آسان بھی ہے۔ سورہ اخلاص سے یاد کر لی ہے تو سورہ اخلاص سے کچھ قدر آسان سورہ کوثر ہے اس کو پڑھ لیں، سورہ عصر ہے، اسی طرح مختصر کچھ 3 آیات مبارکہ کی آپ چھوٹی چھوٹی آیتیں ایسی پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جو مکروہ تنزیہی والا معاملہ وہ بھی فرائض کی نماز کے اندر، کیونکہ اس میں بہتر یہی ہے کہ الگ الگ صورتیں وہ پڑھی جائیں۔ جی مزید سوال؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے صدقہ کے لیے کچھ رقم مخصوص کر کے رکھی ہوئی تھی، پھر مجبوری ایسی بن گئی کہ وہ رقم مجھے وہاں سے صدقہ والی رقم جو گھر میں پڑی ہوئی تھی، ابھی ادا نہیں کیا تھا، نیت کر لی تھی اور رقم بھی علادہ کر کے رکھ لی تھی، مجبوری میں وہ رقم میں نے وہاں سے اٹھا کے خرچ کر دی۔ تو اب کائنڈلی مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں نے وہ رقم کتنی واپس کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے خرچ کتنی کی اور رکھی کتنی تھی؟ چلیں دونوں کے ہم جواب لیتے ہیں۔ مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عصر کی سنتیں ہوتی ہیں، اس کی جگہ کوئی قضا نماز پڑھ لی جائے، اور جو عشاء کی ہے اس میں بھی کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا سنتیں ہی پڑھنی ہوگی؟ یہ میرا سوال ہے۔ اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جامع مسجد میں اذان دینے کے لیے داڑھی شرط ہے، اس متعلق رہنمائی فرمائیں کہ بغیر داڑھی والا اذان دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تینوں سوال انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔
صدقے کی رقم نیت کی ہے، صدقہ الگ بھی کر دیا مگر ابھی تک دیا نہیں ہے، تو یہ ضرورت پڑے تو خرچ کر سکتے ہیں؟ اپنی جو ذاتی رقم ہے صدقے کے لیے انہوں نے علیحدہ کی ہے، اور ابھی جہاں ان کو پہنچانا تھا اس کے پاس پہنچائی نہیں، یعنی فقیر کو مثال کے طور پر جو اس صدقے کا مستحق تھا اس تک پہنچانا تھا، پہنچائی نہیں، یا کسی نیک کام میں جیسے مسجد کے اندر یہ دعوت اسلامی کو انہوں نے دینا ہے اور دیا نہیں ہے، ان کے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود اس کے مالک ہیں، ابھی ان کی ملک سے یہ چیز نکلی نہیں ہے، تو اب اس کا استعمال کرنا یوں تو درست ہوگا، جائز ہوگا کہ استعمال کریں گے تو اس پر گنہگار نہیں ہیں، لیکن بلا ضرورت اگر آپ اس چیز کو، اس رقم کو استعمال کریں گے تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ جب آپ نے اللہ کی راہ کے اندر وہ رقم نکال کے مختص کر دی ہے، رکھ دی ہے، تو پھر اس کو اللہ کی راہ کے اندر ہی استعمال کریں۔ لیکن اگر واقعی ایسی مجبوری ہو گئی ہے کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا آپ کے پاس، تو چونکہ یہ نفلی صدقہ تھا اور ابھی آپ کی ملک کے اندر ہی موجود تھا اور آپ ہی کی رقم ہے، تو آپ استعمال تو کر سکتے ہیں، اور حساب رکھ لیں کہ وہ کتنی رقم ہے، جب گنجائش ہو جائے تو اتنی ہی رقم یا اس سے زیادہ رقم آپ اللہ کی راہ کے اندر نکال دیں۔ ٹھیک ہے، اور جیسے گھروں کے اندر ہمارے ہاں عطیات باکس کوئی رکھا ہوتا ہے، اس میں خود بھی ڈالے ہوئے ہیں، کسی اور بھی ڈالے ہیں، مہمان بھی ڈالے، کوئی ڈال جاتے ہیں، یا 2-3 سے ملی ہوئی رقم اپنے پاس آ گئی، تو ایسی صورتحال میں کیا وہ خرچ کہ جن کی رقم ہے ان کی رقم ان کی ملک ہے، ان کی ملک نہیں ہے، وہ رقم جو دوسروں کی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے؟ احتیاط کرنی چاہیے اس میں۔ سنت غیر مؤکدہ عصر سے پہلے ان کی جگہ پہ قضا پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں چند صورتیں ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو شخص ہے جس کے اوپر قضا نمازیں ہیں وہ اس طرح کے نوافل سنت غیر مؤکدہ جن کا وقت مقرر ہے، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، یا اگر اس دن رہ گئیں تو پھر اس کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ اس دن رہ گئیں تو اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح نوافل ہیں، تہجد کے، اشراق چاش کے، اوابین کے، جن کی مخصوص فضیلتیں آئی ہیں، وقت ان کا مقرر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ نوافل بھی پڑھیں اور ساتھ میں قضا بھی ادا کریں۔ اب آپ نے قضا نمازیں ادا کیں سنت غیر مؤکدہ کی جگہ تو کر سکتے ہیں، گناہگار نہیں ہوں گے چھوڑنے کی بنیاد پر، لیکن دیکھ لیں اگر تو بہت زیادہ قضا ہیں کسی کے اوپر کہ اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے کہ قضا ادا کرے، یہ سنت غیر مؤکدہ ادا کرے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قضا نمازیں پہلے پڑھ لے، اور اگر اتنی زیادہ نہیں ہیں تو پھر دونوں کا اہتمام وہ کرے۔ اور مؤکدہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مؤکدہ نہیں چھوڑ سکتے، سنت مؤکدہ تو پڑھی ہی جائیں گی، ساتھ میں قضا نمازیں بھی ادا کی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ مسجد میں اذان دینے سے، انہوں نے جامع مسجد بھی کہا، تو اس کے لیے داڑھی شرط ہوتی ہے اور عام جگہ پہ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ اس کے لیے جامع مسجد شرط ہے نہ اس کے لیے مسجد شرط ہے، اصل ہے اذان، کہ اذان یہ ایک دین کا، نماز کا اعلان ہے، اعلان کرنا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اعلان اس کا معتبر ہوتا ہے کہ جس کی دین کے اندر بات معتبر ہوتی ہے، تو داڑھی مڈانے والا یہ فاسق ہے، اور سیدھا سیدھا فاسق کے مولوی نے کھلے عام وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، داڑھی مڈا رہا ہوتا ہے، تو اس کی اذان یہ مکروہ ہے، اس کو اذان دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد صائم، یہ رکھا ہے، تو ٹھیک ہے؟ صائم کا معنی یہ روزے دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نام میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ فقط محمد نام رکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تبرک لینے کے لیے اور محبت کی بنیاد پر، تو اس کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، اور صائم پکارنے کے لیے رکھ لیتے، لیکن بہرحال محمد صائم اچھا نام ہے، اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ کہتے ہیں، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عورت اپنی ناپاکی کے ایام میں سرما یا مہندی وغیرہ لگائے، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، مہندی بھی لگا سکتی ہے، سرما بھی لگا سکتی ہے ان ایام کے اندر، اور کوئی اس کے اندر گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ گناہ صغیرہ کی کچھ ایسی مثالیں کون کون سے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ کسی گناہ کو صغیرہ سمجھ کر گناہ کرنا یہ اس کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے، اشد کبیرہ بنا دیتا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ صغیرہ گناہ کے اوپر جب اصرار کیا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ سمجھ لیں کہ بعض علماء کے نزدیک اصلاً کوئی صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ گناہ جو ہے
وہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اور اللہ کی جو نافرمانی ہو اس کو کبیرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، لیکن جو مکروہ تحریمی ہیں، جو چیزیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں، اگر ان کا کوئی شخص ارتکاب کرتا ہے تو مکروہ تحریمی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوتی ہیں۔ فرسٹ ٹائم یا اس طرح اس میں بھی کوئی وہ ڈیٹیل ہے؟ تکرار ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو اصرار جو ہے وہ کبیرہ میں بدل دے۔ بدل دیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا عرض یہ ہے، بعض نیک اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ وہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں تو یہ آیا نا کہ پیدا ہوا ہے تو اس وقت تو کوئی بھی گناہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے ذرا مدنی پھول ارشاد فرما۔ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یوں تو ہم اس پر جائیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جتنے بھی اس کے پچھلے گناہ ہیں ما عموم کے لیے آتا ہے، یعنی جس کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عموم جو ہوتا ہے، کوئی چیز عام ہوتی ہے تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں اور کبھی خاص نہیں ہوتی، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے۔ لیکن بعض اوقات اس طرح کی عام باتیں کی جاتی ہیں لیکن اس میں سے کوئی چیز خاص ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی بڑے شخص کے لیے کہے کہ اس کو ہر چیز کے اوپر اختیار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کو اختیار ہو، بلکہ اس کے دائرہ کار کے اندر اس کو اختیار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اس طرح کی بشارتیں ہوتی ہیں یہ خوشخبری کے طور پر ہوتی ہیں، تو اس کی شروحات کی روشنی میں، دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں اس کا معنی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر یہ بات عام طور پہ کہی گئی ہے تو اس کے اندر یہ خاص بات ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اس دن کی طرح ہو گیا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں اللہ پاک تمام کے تمام معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ گناہ اس کے معاف نہیں فرماتا۔ یعنی یہ ساری زندگی کے عموم کے لیے آیا، لیکن وہ عموم کس کے لیے؟ صغیرہ گناہوں کے لیے، کبیرہ گناہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ تو جس طرح ما تقدم من ذنبہ ہی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ابتدا سے لے کر آج تک، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر اب تک اس کے جتنے گناہ ہیں، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں کہ وہ سارے کے سارے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ اس کے معاف نہیں کیے جاتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس طرح کا معنی لیں کہ کیوم ولدتہ امہ، اس کا مطلب یہ ہو کہ اب اس کا کوئی اس دن کی طرح ہو گیا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، تو اس کا مطلب اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ بھائی جو میرے پر قرض ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے، جو نمازیں میں نے چھوڑی وہ ساری کی ساری معاف ہو گئیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ مخصوص دائرہ ہمیں اس کا لینا پڑے گا، اور وہ مخصوص دائرہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہوں کا، کبیرہ گناہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ورنہ اس سے واضح تو آدمی یہ بھی کہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بس وہ ایک ہی عمل کہے کہ میں اسی کو ہی پکڑوں گا اور یہی میں نے کہا اب میں پکا جنتی ہو چکا، اور دیگر اعمال کو وہ ترک کر دے، تو ظاہر ہے اس کی کوئی بھی تائید اس انداز سے نہیں کرے گا۔ تو باتیں سمجھنی چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، اور دارالتعلیم سنت سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ کے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں واقعی پوچھنے چاہیے اور ہمیں اس پہ رہنمائی بھی لینی چاہیے۔ مزید کچھ سوالات لیتے ہیں۔ محمد رفیع صاحب بات ہے، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ صلی اللہ علیہ محمد، اس کو مکمل درود پاک سمجھا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کو اگر 1000 بار ڈیلی انسان پڑھے تو وہ 1000 بار ہی تصور ہوگا، اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں؟ مزید مجھے مفتی صاحب سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمارے پاس 7 گائے ہیں، ان کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ہمارے پاس 7 گائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ محمد، یہ پورا درود ہے یا اب محمد جو آخر میں کہا اس کے لیے الگ سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن کہیں گے تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں کی یہ عادت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ یوں ہی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ دونوں اگر اس طرح 2 مرتبہ ہو یہ گیا، کتنے 2 مرتبہ درود پاک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ محمد، اس کو اگر ہم درود پاک
کہیں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو درود پاک تو یہ مکمل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو اگر کسی نے پڑھا تو جو فضیلتیں درود پاک کے پڑھنے کی آئی ہیں وہ اسے انشاءاللہ عز و جل ماشاء اللہ، حاصل ہوں گی۔ البتہ دو چیزیں اس میں اگر ایڈ کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا تذکرہ کیا جائے ساتھ میں، ماشاء اللہ، صلی اللہ علی محمد و آلہ یا و علی آلہ، یہ کہا جائے۔ دوسرا وسلم، یعنی وسلم یا وسلم آپ وقف کرتے ہیں تو وسلم پڑھ لیں۔ اگر یہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح درود پاک پڑھنا چاہیے اسی طرح صلاۃ والسلام بھی پیش کرنا چاہیے۔ تو صلی اللہ علی محمد و علی آلہ وسلم یہ پڑھ لیں گے، یا وصحبہ وسلم پڑھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کہ آل اور اصحاب دونوں کو آپ نے شامل کر لیا۔ ورنہ اگر کوئی صلی اللہ علی محمد 1000 مرتبہ پڑھ لے تو وہ 1000 مرتبہ والی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، 50 مرتبہ پڑھ لے تو 50 مرتبہ والی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، 10 مرتبہ پڑھ لے تو 10 مرتبہ پڑھنے والی فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ جو فضیلتیں آئی ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ 7 ان کے پاس گائیں ہیں، زکوٰۃ کا کیا حکم؟ جو گائیاں بیچنے کے لیے رکھی گئی ہیں کہ اس کو آگے فروخت کریں گے، اور لی اسی نیت سے تھی کہ اس کو آگے فروخت کریں گے، خریدتے وقت کی نیت تھی کہ اس کو ہم نے آگے فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے، تو اس صورت میں تو اس کے اوپر تجارت کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی، یعنی مال تجارت کے اعتبار سے۔ تو جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اسی حساب سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جبکہ زکوٰۃ کی دیگر شرائط بھی پائی جائیں۔ اور اگر یہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے بلکہ یہ آپ نے دودھ حاصل کرنے کے لیے، بچے اس کے حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، تو پھر اس کی صورتیں ہوتی ہیں زکوٰۃ لازم ہونے کی، کہ ان کی تعداد مقرر ہے اور یوں ہی سال کا اکثر حصہ وہ باہر چر کر گزارتی ہوں، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ یہ تعداد کے اعتبار سے لازم ہوتی ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے یہاں جو بالخصوص شہروں کے اندر جو چارہ وغیرہ دیتے ہیں وہ خرید کر گھر کے اندر ہی دے رہے ہوتے ہیں، اکثر حصہ ان کا گھر کے اندر ہی چرنے میں گزرتا ہے، تو وہ جو سائمہ کہلاتی ہیں، یعنی چرنے والی جو چھوٹی ہوئی جانور جو ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر تعریف عام طور پہ صادق نہیں آتی۔ اور 7 تو بہرحال تعداد بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس طور پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہو، جبکہ وہ مال تجارت کے لیے نہ ہو، مال تجارت کے لیے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا اینکیں لگا کر نماز ہو جاتی ہے، سجدہ ہو جاتا ہے؟ اس متعلق کوئی ارشاد فرما دیں۔ اینک لگا کر، ٹھیک ہے، مزید؟ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر فلیٹ میں اوپر کے فلوروں میں کوئی رہتا ہو اور نیچے جو ہے وہ بکریاں وغیرہ ہوں، جانور ہوں، اور بچی ہوئی روٹی وہ چاہے کہ ان کو دیں، تو کیا اوپر سے روٹی پھینک دیتے ہیں بکریوں کے لیے؟ تو یہ رزق کی بے ادبی تو نہیں کہلائے گی؟ رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، مزید؟ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا باجماعت نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے۔ اینک چشمہ لگایا ہوا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جو سجدہ جب کرے گا بندہ، تو پیشانی کا لگنا تو فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ لگے گی، تو اسی سے آپ کا سجدہ مکمل ہوگا، اس کے بغیر سجدہ ہوگا ہی نہیں۔ اور ناک کی جو ہڈی ہے اس کو لگانا زمین پر یہ واجب ہے۔ اب بعض جو چشمے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ناک کی ہڈی لگ سکتی ہے، وہ لگائیں گے زمین پر لگ جائے گی چشمے کے ساتھ ہی، اور بعض چشمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ناک کی ہڈی زمین پر نہیں لگتی، مشکل ہو جاتا ہے، ہاں مشکل ہو جائے گا، لگے گی نہیں، بعض اتنے بھاری ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی، ایسے اینک نہیں لگائیں گے۔ لیکن باہر صورت امیر علیہ سنت نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی کہ جو اینک پہن کے نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کی واقعی یہ صورت ہوتی ہے کہ خشوع و خضوع برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بندے کو اینک کے ساتھ کبھی سیدھا کرنا، اور پھر بندہ سجدے میں جاتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ وہ سجدہ کرتا ہے، تو اس لیے مطلقاً بہتر یہی ہے کہ اینک اتار کر ہی نماز پڑھیں، اور اگر ناک کی ہڈی نہیں جمتی تو پھر تو یہ چشمہ اتارنا ہی پڑے۔ کبھی فریم چشمہ وہ بڑا نازک ہوتا ہے، اب اس کو دبانے میں شاید اس کی زیادہ فکر لگی ہو کہ کہیں یہ بھی نہ ٹوٹ جائے، اس کے لیے بھی تو بہتر اسی پر ہی عمل کیا جائے۔ اور ویسے یہ بھی مشکل ہوتا ہے، آپ نے کبھی تجربہ کیا
آپ چشمہ تو پہنتے ہیں؟ نہیں، میں نے تجربہ نہیں کیا، لیکن یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندہ بھول جاتا ہے. ہاں یہ بس چند ایک بار ایسا ہوا کہ جو ہے وہ بھول گئے تو عمل قلیل کے ذریعے سجدے میں جاتے ہوئے اتار دیا. ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یعنی بندہ سجدے میں جا رہا ہے اور اس کو پریشانی ہے کہ یار یہ میں کروں گا کیسے سجدہ، صحیح، بعضوں کو ٹینشن ہوتی ہے، تو وہ اس انداز میں ایک ہاتھ سے اس نے اس طرح اتار دیا کہ جس کو عمل قلیل کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے، نماز میں ہٹ کر نہیں ہے، نماز سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر رہا. تو ایسے عمل کے ذریعے آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ اوپر سے روٹیاں پھینکنا، نیچے بکریاں ہیں سب کھا لیں گی. دیکھیں کبوتروں کو جو دانے ڈالے جاتے ہیں اس کو ڈالنے کو کوئی بھی بے ادبی نہیں کہتا. مکے مدینے میں بھی ڈالے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں پر بھی جہاں کبوتر ہوتے ہیں تو وہاں پہ دانے ان کو پھینک کے ڈال رہے ہوتے ہیں. لیکن روٹی کو پھینکنا یہ کوئی بھی ادب نہیں کہے گا. یہ جو ظاہر نظر آتا ہے وہ بے ادبی ہی نظر آتی ہے کہ اوپر سے کوئی روٹی یوں پھینک رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں. جیسے اپنا جلوس جو ہوتے ہیں اس میں اناج یوں پھینک پھینک کے لٹایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ایک بے ادبی کی صورت بھی سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو اب فلیٹ ہے تو کوئی صورت بنا لے، نیچے اتر کے ان بکریوں کو ڈال دیں یا پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھیں کہ بکریاں وہاں پر آتی ہیں تو کوئی مخصوص جگہ پہ رکھ دیں تاکہ وہ اس کو کھا لیں. تو بہرحال بچنا چاہیے اس طرح اوپر سے پھینکنے سے. کوشش یہ کریں کہ نیچے جا کر ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ سکون کے ساتھ اس کو کھا لیں. تو ویسے بھی ہمارے ہاں کھانے پینے کی چیزیں فلیٹ سسٹم میں نیچے اوپر کھینچی تو جاتی ہیں کچھ ڈوری سے، بالٹی سے، تو یہ انداز اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن وہ لے گا کون؟ بکری آ کے کہاں سے لے گی؟ نہیں بکریوں والا جب نیچے کوئی ہوگا تو نیچے کوئی ہے تو وہ جا کے اس کو رکھ دے اس مقام کے اوپر، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال یہ تھا کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی ملتان میں، گاؤں میں، تو ابھی ہم رہ رہے ہیں لاہور میں، تو ان کی برسی کرنا چاہ رہے ہیں، آیا کہ ادھر گاؤں میں جا کر کریں یا ادھر لاہور میں کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈیٹ میں کریں یا ایک دو دن اور اوپر ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں. یہ پوچھنا تھا. کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہ والی کیفیت میں نا، تو کیا کریں؟ برسی اسی جگہ جہاں انتقال ہوا ہے وہاں کریں یا کچھ؟ ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیں برسی 40واں، تیجا، 10واں، 20واں، یہ ساری چیزیں ایک ایصال ثواب ہیں. ٹھیک ہے، ایصال ثواب کے لیے نہ کوئی جگہ مقرر ہے نہ کوئی وقت مقرر ہے. آپ جب جس جگہ چاہیں، جو عمل چاہیں، جو نیک عمل ہو اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب اگر ملتان میں ہیں تو ملتان میں بھی کر سکتے ہیں، سال پورا ہو چکا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، ابھی سال کے اندر کچھ دن باقی ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، سال کے بعد کچھ دن اوپر ہو چکے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. شریعت کی طرف سے ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہے. ہم اس کو ضروری سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ ایک مستحب اور اچھا کام ہے، جو کرے گا بھائی سے ثواب ہے، اچھی بات ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کو ہم برا بھلا کہہ بھی نہیں سکتے جبکہ وہ اس کو غلط نہ کہتا ہو. ہاں یہ جو دن مقرر کر لیے جاتے ہیں، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اس میت کو، اس مرحوم کو ایصال ثواب کریں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچے. ٹھیک ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے میرا خیال یہ جو خاص تاریخ کی جاتی ہے، جو تعیین کر دی جاتی ہے بالفرض کے بھئی سال کا یہ دن تھا تو اسی پہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی ضروری بھی نہیں سمجھ رہا، تمام رشتہ دار بھی آ جائیں گے، پتہ بھی چل جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی حرج والی اس والی تعین میں. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے، یہ کسی بہن کی طرف سے کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بیوی نے اس کی عدت گزار کر مزید آگے نکاح کر لیا، ایسی صورتحال میں پہلے شوہر کو یاد کرنا یا اس کی کوئی اچھی بات کو یاد کرنا اور آگے شیئر کرنا کسی سے، یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا یا کیسا رہے گا؟ دیکھیں نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس طرح کیوں اس طرح کی بات کی ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، ہم غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی چیزوں کی خرابیاں نکلیں گی. اب مثال کے طور پر اپنے شوہری کے سامنے وہ پچھلے شوہر کی کوئی بات ذکر کرتی ہے تو ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ یہ کیا کر رہی ہے، اور اس کے گھر کا اپنا ماحول خراب ہو، یا اپنی نندوں کے سامنے یا اپنی ساس کے سامنے جو نئی والی ہے اس کے سامنے یہ باتیں بیان کرے تو ممکن ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے.
یا پھر وہ کسی اور نیت سے اس کو یاد کر، کیونکہ شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو رشتہ تو ختم ہو گیا اس کا، اور یہ ایک بالکل جدا عورت ہو گئی، تو اب اگر وہ اس کا تذکرہ کر رہی ہے تو پھر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس بنیاد پر اس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ تو احتیاط اسی کے اندر ہے کہ جب تذکرہ کرنا بھی ہے تو بلا ضرورت تو کیا ہی نہ جائے، ٹھیک ہے، اور ایسے افراد کے سامنے تو کسی صورت نہ کیا جائے کہ جس سے آگے اس کا اپنا گھر خراب ہونے کا اندیشہ ہو یا اس کو اپنے اوپر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کوئی آواز کے اندر کتنی آواز میں قرات کر سکتا ہے، کرے گا، کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا جب بھی ہوگا، کسی بھی مقام پر جو پڑھنا ہوگا، پڑھنے میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے کان تک آواز پہنچے، یعنی اگر کوئی شور و غل نہیں ہے، شور شرابہ نہیں ہوا یہ خود بیرا نہیں ہے، تو یعنی ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی الحمدللہ رب العالمین، ابھی عالمین پر پہنچا اور زور سے بس گزری اور زور سے ہارن بجایا اس نے، تو اب بعض اوقات وہ آواز کانوں تک نہیں پہنچتی، تو یہ ایک عارضہ ہو گیا، بیچ کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی کہ جس کی وجہ سے آواز نہیں پہنچی، تو یہ تو معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عارضہ نہیں ہے، خود بھی بیرا نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہوئی بھی نہیں، تو کم از کم اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے کان تک اس کی آواز پہنچے، چاہے کہیں پر بھی پڑھنا ہو۔ اب جہاں پر فرض پڑھنا ہوگا تو فرض ہوگا کہ کانوں تک آواز پہنچے، جہاں پر واجب پڑھنا ہوگا تو واجب ہوگا کہ کانوں تک آواز پہنچے، جہاں پڑھنا سنت یا مستحب ہوگا تو وہاں پر اس کے حکم کے اعتبار سے یہ لازم ہوگا کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے بھی اونچی پڑھ رہا ہے، منفرد اکیلے، جیسے اگر رات میں پڑھ رہا ہے، رات کی نماز ہے، مغرب عشاء بھی ہے بالفرض، تو حرج نہیں ہے، لیکن جب کہ وہاں پر دیگر افراد موجود نہ ہوں، اگر موجود ہوں گے تو اس سے ان کو تشویش ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ رشتے کے حوالے سے یہ ہے، رشتے سے پہلے جو دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے تو کہاں تک اس کی گنجائش ہے؟ نکاح جہاں کرنے کا ارادہ ہے تو شریعت مطہرہ نے اتنی تو اجازت دی ہے کہ محارم کی موجودگی میں وہ اس لڑکی کو ایک مرتبہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے آگے زندگی گزارنی ہے، اس کے بارے میں معلومات وہ کسی معتبر جو خاتون ہیں ان کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے تاکہ آئندہ زندگی اس کی بہتر رہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو بہرحال نکاح سے پہلے جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ تو بالکل شرعاً ناجائز ہو رہے ہوتے ہیں، کہ ان کا گھومنا پھرنا اور آپس میں دیگر تکلفات سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے بہرحال۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال آخری ہے، شامل کرتے ہیں، امام صاحب کو صدقے کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ نفلی صدقہ دینے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جب بھی دیں گے تو ان کے مقام کا لحاظ کریں گے ادب و احترام کے ساتھ، اور اپنی خوش بختی سمجھتے ہوئے ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اور اگر واجب صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی رقم ان کو دے رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو، یعنی ان کو زکوٰۃ فطرہ لگتا ہو تو پھر ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کے مقام کا احترام ضروری ہے، اور کوئی کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے، آپ ان کو تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ زکوٰۃ و فطرے کے مستحق ہو۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی آپ ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔